بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے واقعات۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کی گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جاتے تھے۔ فوجی لشکر کشی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگی اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے قریش نے اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کر دیا۔ اس قافلہ کے لیے مکہ کی تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اس ساری رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو کفار کی سازشوں اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھی۔ مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ ایک طرف تو شام سے لوٹنے والے کفار کے قافلہ کو قابو کر لیا جائے اور دوسری طرف مکہ سے حملہ آور ہونے والے لشکر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج تیار کی اور یہ لوگ 12 رمضان 2 ہجری کو بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ فوج کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے سخت اصرار کرتے تھے۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری محرک اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عتبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا، ان کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اس میں ابو جہل اور تمام باقی بڑے بڑے سردار تم تراق سے شامل تھے۔ یہ لشکر رنگ رلیاں مناتا، شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور لغو و سیکی کے تھاپ پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر شام سے لوٹے ہوئے قافلہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو سفیان نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے۔ اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں رہا، اس لیے معاملہ ختم کر کے مکہ لوٹا جائے۔ مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حمایتوں کے اصرار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ منصوبہ بندی تمام تر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے کی، تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے ہم امور پر صلاح مشورہ ضرور فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے مطمئن ہو کر خوب اچھی طرح آرام کیا، مگر خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عبادت اور دعا میں مصروف رہے۔
صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد پر واعظ بھی فرمایا۔ اس فریضہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لیے زمین پر مختلف لکیریں ڈالیں۔ لڑائی میں شور و گل عام معمولی ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اطمینان اور خاموشی سے ادا کریں۔ آخرکار دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے صف آرا ہو گئی۔ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سرشار نہایت منظم انداز میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے برعکس کفار کا عظیم لشکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نازا اور انتہائی مغرور حالت میں صف آرا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ شاہ سوار آپس میں تیر زنی کیا کرتے تھے اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت ان ابتدائی جرپوں ہی میں کفار کا سپہ سالار عتبہ ہلاک ہو گیا اور ایک عاد اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے۔ ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئے۔ تعداد اور جنگی سامان کی برتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک ایک کر کے تحقیق ہوئے، جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رخ پھیر کر باغ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا۔ اس کے برعکس ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے فاتح لشکر کی میدان جنگ سے ایک دن پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے۔ دونوں صحابی جدا جدا راستوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار کی شکست فاش کو آنکھوں دیکھی سرگشتے بیان کرتے جا رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان قدرتی طور پر ان باتوں سے بے حد مسرور ہوئے، مگر یہودیوں، بت پرستوں اور منافقوں کو بے حد تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ یہودیوں کے ایک سردار نے جب معرکہ بدر میں کفار کی پٹائی کا حال سنا تو بڑے کرب ناک انداز میں چلا اٹھا، عرب کے اصل فرما رواؤں اور حرم کے پاسبانوں کے مارے جانے کے بعد موت زندگی سے بہتر ہے۔ مکار دشمنوں نے مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے ایک عیار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اچانک یہ افواہ اڑا دی کہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اپنی بے پرکی ہوائی کو وزن دینے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جس اونٹ پر سوار ہو کر لوٹے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی سواری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ اور فاتح ہوتے تو اپنے اونٹ کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بجائے اس پر خود سوار ہو کر فاتحانہ شان سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ افواہ باز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہلاکت کے صدمہ سے زید اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور فرضی فتح کی بہکی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس جان کا افواہ سے مدینہ کے مسلمانوں کی امنگوں پر اوس پڑ گئی۔
وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ہر طرف اضطراب اور افسردگی کی تاریکی چھا گئی، مگر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبریں آنے لگی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح سلامت ہونے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس بے پر کی افواہ کی ناکامی پر یہودی اور ان کے حلیف بے حد کھسیانے ہوئے۔ جنگ بدر کی فتح کی مسرتوں میں ایک حقیقی غم بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت عالم تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ واپسی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سب مسلمان اس افسوسناک موت کے صدمہ سے بے حد غمزدہ تھے۔ شکست خوردہ کفار تو جنگ کا پانسا پلٹتے ہی مکہ کی جانب دون دبا کر بھاگنے لگے تھے، مگر فاتح مسلمان شام تک میدان جنگ موجود رہے۔ انہوں نے مقتولین کفار کی ساری لاشیں ایک جگہ جمع کی اور انہیں ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی سے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جتنی قومیں اور سلطنتیں موجود تھیں وہ سب مقتولین اور اسیران جنگ کے ساتھ انتہائی شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا کرتے تھے، جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر جنگی قیدیوں سے مسلمان جس حسن سلوک سے پیش آئے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس غلبہ کے بعد پورے علاقہ میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ کفار کے چوٹی کے سردار ہلاک ہو چکے تھے، ان کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمانوں کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ میں ایک ایسی فلاحی سلطنت جڑیں پکڑتی گئی جسے اسلام کی تہذیب و تمدن کا مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئندہ سالوں میں اسلامی تمدن کے اثرات جزیرہ نما عرب کی حدود پھلانگ کر دور دراز علاقوں میں بھی پھیلتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے خوشگوار اثرات سے لطف اندوز ہوا۔ دراصل بعد کے تمام تعمیری ارتقاء کی اصل بنیادی مدینہ کے اس عظیم فلاحی سلطنت ہی میں استوار ہوئی جسے جنگ بدر کے بعد حیرت انگیز استحکام نصیب ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔